बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जब त्यारा यहां पे लैंड किया था तो हमने क्या क्या नहीं देखा था। ज़मीन आसमान के कलाबे मिलते हमने देखे, मीडिया पे हाइट देखी, इन लोगों ने उनकी तारीफ़ें और हाइट बना बना के बेड़े गर्क अपने कर लिए और पता नहीं क्या क्या उनको गारंटीज़ मिली, उनके क्या क्या उनकी शराइत थी। तो तब कहीं पे जाके ये मौसूफ यहाँ पर जहाज़ के टायर जो है ना यहाँ पे लगे। लेकिन आपको पता होगा कि 4 साल ये मौसूफ जनाब बीमारी का ड्रामा या अफसाना या पता नहीं क्या ये करके जनाब ये 4 साल मुल्क से बाहर रहे थे। इनको आपको पता है कि जो सियासी इनकी जो ख्वाहिशात थी या जो इनकी डील थी या वल्ला क्या इनके मामला थे वो शायद पूरे नहीं हुए या ये पूरे हो गए हैं या क्या मामला हैं, ये मेरा सोना रब ही जानता है जी। लेकिन ये है कि अब वो टाइम आ गया है जब ये इस मुल्क से रवानगी का इन्होंने फ़ैसला कर लिया है। बिल्कुल जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जी आपके लिए। इस जुमे को मियाँ साहब आपको यहाँ से जाते हुए नज़र आएंगे जी। उन्होंने ठान ली है जी यहाँ से जाने की। तो अब पता नहीं ये हमारी खुशकिस्मती है या बदबख्ती है कि वो इस मुल्क से जा रहे हैं। पता नहीं अपना वो मिशन इम्पॉसिबल उन्होंने मुकम्मल किया है या नहीं किया, या ये टार्जन की वापसी भी होगी या ये अब गए सो गए। ये सवालात जो है ना वो हम छोड़े जा रहे हैं जी आपके लिए। आप खुद जो है ना वो समझदार हैं कि इसकी डेप्थ को आप खुद जांच सकते हैं। मियाँ साहब जुमे को जाएंगे जी, दुबई जाएंगे जी। उसके बाद ये अपने पिंड जाएंगे जी, लंदन जिसको कहते हैं जी। वहाँ पर इनके जो मोहल्लात हैं वहाँ पर जाके दरवाज़े खोलेंगे, टाँकी शाकी मारेंगे वहाँ पर जाके। तो वहाँ पे ज़रा कोई फाइलों की मिट्टी शिट्टी झाड़ेंगे तो फिर अपनी जो बाकी मांदा जो सियासी जो इनकी ज़िंदगी है तो उस पे एक सियासी बाबे की तरह ये ज़िंदगी जो है ना अब वो गुजारने के लिए वहाँ पर जाएंगे जी। उसके बाद ये जाएंगे जी अमेरिका। वहाँ पर भी 4-5 दिन इन्होंने गुजारने हैं जी। वहाँ पर कुछ इन्होंने फूंके शूके मारनी होगी। ज़ाहिर है अब ये सियासी बाबे ही रह गए हैं, इन्होंने अब फूंके मारने के अलावा तो इनका कोई काम नहीं रह सकेगा। इनका रोल तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। आप ये सियासी तौर पर तो बिल्कुल ये इनकी कोई फूं फां रह नहीं गई जी। उसके बाद ये वापस फिर आ जाएंगे जी लंदन। लंदन में आपको पता है जी कि इनका अपना मोहल्लात हैं। वहाँ पे जाके ये उस पे टाँकी शाकी मारेंगे, वहाँ पर जाके उनको कोई फाइलों पे मिट्टी शिट्टी झाड़ेंगे। ज़ाहिर है जी कुछ अर्सा ये वकेशन पे गए हुए थे। ये वकेशन जो है ना ये पाकिस्तान का जो है ये इनका टूर, ये वकेशन है। असल इनका पिंड जो है ना वो लंदन है जी। और बाद में फिर नवंबर के पहले हफ्ते में आपकी जो हरदिल अजीज़ हैं जी सीएम साहिबा वो भी वहाँ पे जाएंगी। और आपके जो चाचू जान हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब वो भी इस बहती गंगा में जाके हाथ धोएंगे जी। है जी नई खबर की तरफ जी। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था जी कि दुनिया के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं उसमें पाकिस्तान का जो सूबा है पंजाब, पंजाब का जो शहर है जी लाहौर, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 427 था। और 427 का क्या मतलब है? 427 का मतलब है जी सबसे बुरा तरीन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना वो आपके शहर लाहौर। तो इससे बड़ी तकलीफ़ होती है जी कि वहाँ पर ये अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं और जो असल जो आवाम की खिदमत है ना उनसे इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो इनको लंदन जाने की फ़िक्र पड़ी हुई है। इनको अपने आबाई जो इनके मामलात हैं उनको ठीक करने की फ़िक्र पड़ी हुई है। आवाम का तो कोई ये पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा, मेरी दिलचस्पी और बढ़ी। मैंने कहा चले हम यूरोप में रहते हैं और मेरा जो पिंड है जिसको हम ओस्लो कहते हैं उसको ज़रा देखें कि वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है आज। तो मैंने एक वेबसाइट देखी, उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप भी ज़रा तजस्सुस के साथ ज़रूर देखिएगा कि आपके पिंड का क्या है जी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हमारे पिंड ओस्लो का जो इंडेक्स है वो है जी 2। अच्छा, 2 का मतलब यह है कि बेहतरीन ये क्वालिटी इंडेक्स है जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अच्छा, यूरोप के दूसरे ममालिक को भी मैंने देखा तो वहाँ पर भी किसी का 2 था, 18 था, 12 था, 16 था। तो ग्रीन ये पूरा जो है ना ये पट्टी है जी पूरे यूरोप की। तो ये कितने अच्छे ममालिक हैं, कितनी अच्छी यहाँ की गवर्नमेंट है जो एटमॉस्फेयर पे काम करती है, माहौल पे काम करती है और आवाम को सहूलियात जो है वो फराहम करती है। लेकिन साढ़े लोग जो हैं अपनी जेबें और अपने मामला सीधे करने में जनाब इनकी धौंस रहती है और आवाम का तो कोई ये पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल आप ज़रूर भी जो है ना वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ज़रूर देखिएगा कि आपके इलाकों में क्या है जी आज का। और ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये मॉर्निंग में इसकी क्वालिटी और होती है, इवनिंग में क्वालिटी और है, शाम की क्वालिटी और है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो शहर है लाहौर जिसमें 427 है, इट मीन के सबसे बुरा तरीन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहाँ का है जी आज। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। जो बात है जी बड़ी ज़रूरी, वो है जी आपकी जो 26वीं गैर आइनी जो जरगमाली जो तरमीम है, बिल आखिर आपको पता है कि वो इन्होंने
دھونس پہ جو ہے نا وہ بنا لی، اس کو کسی طریقے سے انہوں نے پاس کروا لی، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ اب ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جی آہستہ آہستہ۔ اچھا، اس کے مندرجات میں ایک بات بڑی خاص ہے، وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو ہردل عزیز یہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب، ان کی چھٹی ہو رہی ہے جی، 25 تاریخ کو وہ جا رہے ہیں جی، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا آگے سچویشن پروسیس بنتا ہے۔ تو اس جو غیر آئینی جو ترمیم انہوں نے منظور کی ہے، اس میں یہ مینشن ہے کہ جو آپ کا جو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب جانے سے 3 دن پہلے جو ہے نا نئے چیف جسٹس کا اعلان جو ہے وہ انہوں نے ہر حال میں کرنا ہے۔ تو آج یہ بیٹھ گئے ہیں جی سر جوڑ کے، آج انہوں نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا وہ ایک تشکیل دی ہے، جس میں ٹوٹل 12 ممبر ہیں، جہاں پر 2/3 اکثریت سے یہ نام جو ہے نا وہ 3 نام ڈیسائیڈ کریں گے، اور اگر ان 3 ناموں میں سے کوئی بندہ ایک نکل جاتا ہے اس دوڑ میں، تو پھر چوتھے کی باری آئے گی، اینڈ فردر۔ تو وہ جو 12 جو جید قسم کے ہمارے جو لوگ ہیں، ان کا میں تھوڑا سا حوالہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون ہیں، اور پی ٹی آئی کا اس میں کیا رول ہوگا، اور اصل جو اس کے پیچھے سازش تھی، یا اصل جو اس کے پیچھے سائنس تھی، وہ کوشش کروں گا میں آپ کو سمجھانے کی۔ اچھا جی، 4 یہاں پہ لوگ ہیں جی نون لیگ کے، وہ ہیں جی خواجہ آصف ہیں جی، احسن اقبال صاحب ہیں، شائستہ ملک پرویز ہیں، اور اعظم تارڑ ہیں۔ یہ 4 نون لیگ کے ہیں، اور 3 جو ہے وہ ہیں جی پیپلز پارٹی کے۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے کی ہے جی پرپورشنل سسٹم، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 39 سیٹس ہیں تو آپ کو ایک پارلیمانی کمیٹی میں سیٹ ملے گی۔ خیر، پیپلز پارٹی کے ہیں جی راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں جی، نوید قمر صاحب ہیں، اور جی فاروق ایچ نائک صاحب ہیں۔ اب آ جاتے ہیں 2 سیٹیں ہیں جی علیحدہ علیحدہ، وہ ایم کیو ایم کو ملی ہے جی، وہاں پر رانا انصار ہیں جی، اور ساتھ میں ہے جی جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ۔ اب جے یو آئی کی تو کوئی 39 سیٹیں نہیں ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی ہے، تو یہ ان کو ایک تحفتاً جو ہے نا وہ ان کی خدمات کے عوض جو ہے نا وہ نون لیگ نے دی ہے جی ان کو ایک اعزازی سیٹ۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پی ٹی آئی کی طرف یہاں پر 3 ان کے پاس سیٹیں ہیں جی، برسٹر گوہر صاحب ہیں، اس کے علاوہ جی صاحبزادہ حامد رضا ہیں، اور جی سینیٹر علی رضا ہیں یہ۔ اچھا، اب آتے ہیں جی، بات تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 12 بندے ہیں، اس کی 2/3 بنتی ہے جی 8، اور 4 ہو گئے نون لیگ کے، 3 ہو گئے پیپل پارٹی کے، 7 ہو گئے۔ 2 انہوں نے ساتھ میں ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے لیے، بڑا بھونڈا سا نام ہے جی، وہ ہم بعد میں لیں گے جی۔ ایم کیو ایم کے ایک ہے جی پرسن، اور ایک ہے جی جے یو آئی، تو ان کے ہو گئے جی 9۔ تو پی ٹی آئی تو ہو گئی جی فارغ، پی ٹی آئی کو تو 2/3 کا تو اس میں تو ایک شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کی کوئی بات سنی جائے گی یا ان کو ساتھ رکھا جائے گا۔ تو اب آپ کو اس سائنس کی سمجھ لگنی چاہیے، پورا انہوں نے جو سیاپا جو پورا ایک جنریٹ کیا تھا کہ ہمارے یہ جو چیف جسٹس ہیں اس کو کس طرح جو ہے نا ہم نے اپنے قابو میں کرنا ہے، عدالتوں کو کس طرح قابو میں کرنا ہے۔ تو اب آپ پہ یہ میں کوشچن ایک چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ جب اس طرح کی پارلیمانی کمیٹی اپنے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی اپنی مرضی سے، تو وہ کون ہوگا جو ان کے فیصلوں کے اگینسٹ کوئی فیصلہ دے گا؟ ٹھیک ہے نا، نہ تو سو موٹو وہ لے سکتا ہے، جو بھی ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کے چلے گا تو وہ ان کی گزارشات کے بعد ہی وہ چلے گا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی عدالتوں کو کس قدر انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے، کس قدر انہوں نے اپنی جاگیر جو ہے وہ بنا لی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک بڑا کوئی اچھا ہوگا عوام کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، لوگوں کے لیے۔ ہاں، ان کے پیٹ ضرور موٹے ہوں گے، عوام کا ضرور بڑا غرق ہوگا، اور جو ان کی خواہشات ہیں وہ بھی ضرور انشاءاللہ وہ پوری کرتے رہیں گے جی۔ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ یہ پورا افراتفری ہے، ایک بڑی کیا کہتے ہیں بڑی سٹریس کا یہ عالم ہے، اور آج جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ جسٹس صاحب آج ان کے جانے سے 3 دن پہلے جو ہے نا ان کو اناؤنسمنٹ کرنی ہے، تو آج انہوں نے 4 بجے اس غیر آئینی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا رکھا ہے جی، جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جی کہ کون سے صاحب ہوں گے جی جو اس معاملات کو چلائیں گے، کیونکہ چیف جسٹس تو ہوں گے نہیں، وہ انہی کے ہی اشاروں پہ آگے کام کریں گے، تو اس لیے وہ ان کے ہی چیف جسٹس ہوں گے، ملک پاکستان کے وہ چیف جسٹس تو نہیں ہوں گے جی۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا میں بتا دوں، ویلاگ لمبا نہ ہو جائے۔ طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے جی کہ یہ جو غیر آئینی پارلیمانی کمیٹی انہوں نے بنا رکھی ہے جی، اس میں 2/3 جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ لوگوں کی اکثریت کے بعد انہوں نے 3 نام ڈیسائیڈ کرنے، اور 2/3 میں نے بتا دیا کہ کس طرح ہوگی، کیونکہ وہ پیپل پارٹی اور نون لیگ اور ایک ایم کیو ایم اور ایک جے یو آئی، یہی 2/3 سے زیادہ کریں گے۔ اچھا، اس غیر آئینی یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں ایک اور بھی مینشن ہے چیز، وہ یہ ہے جی کہ آپ کے یہ جو چیف جسٹس جو بنیں گے اب، یا جن کو بنایا جائے گا، جن کے اوپر یہ تاج رکھا جائے گا، ان کی جو ملازمت کی عمر ہے وہ 3 سال تک ہوگی، اور ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی 65 برس کی ہو جائے گی۔ اچھا جی، ویلاگ بڑا لمبا ہوگا جی، چلتے چلتے میں آخر میں ایک اور بڑی مزے کی خبر آپ کو سنا دوں، وہ یہ ہے
کہ تیسرا ٹیسٹ جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے جی 24 اکتوبر کو راولپنڈی میں، اور یہ سیریز جو ہے وہ جاری ہے جی پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے دوسرا ٹیسٹ جیت رکھا ہے، پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ انگلینڈ جیتا تھا، اب تیسرا اور آخری فیصلہ کن ٹیسٹ ہے جی وہ راولپنڈی میں۔ اچھا یہ ایک بڑی بڑی مزے کی بات ہے، محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے جی، وہ یہ ہے پہلا دوسرا ٹیسٹ انہوں نے رکھا تھا جی ملتان میں، جہاں پر ان کے جو پورے وارداتوں کے جو پورے سائے ہیں وہ کوسوں دور تھے وہاں پہ۔ اب چونکہ بادل چھٹ چکے ہیں، اب مطلع ابرالود ہے، اب کافی اب چونکہ حالات قدرے سازگار ہیں، یہ سارے جو گہرے بادل تھے وہ چھٹ گئے ہیں، اب مطلع جو ہے وہ کافی صاف ہے، تو اب انہوں نے تیسرا میچ جو ہے نا وہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ پہلے دو ٹیسٹ جو ہے نا ملتان میں رکھے جائیں اور آخری ٹیسٹ جو ہے نا وہ راولپنڈی میں لے کے آ جائے، تب تک جو ہے نا وہ سارے میدان جو ہے نا وہ صاف ہو چکے ہیں۔ تو کتنی یہ ایول آئی ہے جی، کتنی یہ ایک لمبی سوچ رکھ کے جو ہے نا وہ اس کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا۔ خیر پتہ نہیں یہ اتفاق ہے یا یہ پلاننگ ہے، مجھے تو اتفاق نہیں لگتا جی، ان کی کسی بھی بات پہ اتفاق نہیں ہے جی۔ اچھا اس میں ایک خوشخبری ہے جی پنڈی والوں کے لیے، وہ یہ ہے پہلے دن کی جو انٹری ہے وہ بالکل مفت ہے جی، آپ لوگ ضرور جائیے گا، یہ میچ دیکھیے گا، یہ سیاپا، یہ رونا، یہ ماتم کنائی تو ہم کرتے ہی رہیں گے، تو آپ انٹرٹینمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، کرکٹ کا میچ دیکھیے گا جا کے، اپنے ہیروز کو دیکھیے گا جا کے۔ اور ایک اور بات وہ یہ ہے جی کہ آپ کا یہ جو تیسرا ٹیسٹ میچ ہے اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی جی، تو آلموسٹ وہی ٹیم جو ہے وہ کھیلے گی جو ملتان ٹیسٹ جیتی تھی۔ So that's the story from my side۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔